اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں، بیرسٹر گوہر علی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم سپریم کورٹ میں ایک درخواست دے چکے ہیں اور جو کل سپریم کورٹ میں لگی ہوگی وہ کنٹیمپٹ والی ہے۔ انڈیا سے یہی ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کریں۔ لیول پلینگ فیلڈ کوئی اور چیز نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ آپ کو فری ایکسس دے دے بغیر روک ٹوک کے آپ پروسیس میں شامل ہو۔ یہ تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے، وہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے، اور وہ پروسیس تو ابھی آنا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو راستے پہ روکوں، آپ سے ڈاکومنٹس لے لوں، آپ کو اجازت نہ دے دوں، آپ کے پروپوزل کو دیکھوں، تو یہ تو بالکل اللیگل کام ہے۔ لیکن اس مرتبہ تو اللیگل سے بھی بڑھ کر اللیگل کام ہوا کہ سرعام لوگوں کو روکا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو ہاتھ ڈالا گیا، ان کو ڈائیورٹ کیا گیا۔ تو یہ تو پروسیس میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس اب لا کو ڈائیورٹ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ مس یوز آف اتھارٹی اور مس یوز آف پاور ہے۔ یہ انفیکٹ کرمنل عمل ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ایسے روکیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کل ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہیں سمجھتے کہ الیکشن ہوں گے، اگر ایک مہینہ آگے بھی ہوتا ہے الیکشن، اس پر آپ کا کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ مولانا صاحب کی پارٹی کوئی پورے پاکستان کی پارٹی نہیں ہے، اس کی زیادہ تر نمائندگی کے پی کے میں رہی ہے اور کچھ وہ سیٹ لیتے رہتے ہیں بلوچستان میں۔ آپ نے کبھی ان کی سیٹیں نہ پنجاب میں دیکھی ہوگی، نہ کبھی آپ نے سندھ دیکھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ واحد پارٹی ہے جو کہہ رہی کہ الیکشن نہ ہو۔ سپریم کورٹ کا بھی کہنا ہے، دیکھو آلموسٹ 1 سال ہو گیا کہ 2 حکومتیں تو ویسے بھی جو کیئر ٹیکر سطح پہ وہ کب کہ آلموسٹ ختم ہو، سمجھو آئینی طور پہ ہمارا کوئی موقف نہیں ہے کہ الیکشن کسی بھی صورت ڈیلے ہو۔ سارے سیکیورٹی انتظامات ہونے چاہیے۔ اللہ نہ کرے اس میں کوئی دنگا فساد ہو، کوئی افراتفری ہو، اللہ نہ کرے کہ اس میں کوئی مخالفین کامیاب ہو جائے اور پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کوئی حملے ہوں یا ان کے ورکر سپورٹروں پہ حملے ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے الیکشن خوش اسلوبی سے ہو، پرامن طریقے سے ہو، لیکن ہو ضرور اور ہو فری اینڈ فیئر اور ہو سب کی پارٹیسپیشن کے ساتھ۔ دیکھیں، سسٹم پہ تو اعتماد ہمیں اگر نہیں بھی ہے تو ہمیں ہونا ہے ہر صورت، کیونکہ پروسیس سے ہم آؤٹ ہونا نہیں چاہتے۔ لیکن یہ آپ نے دو نظر دیکھنا ہے۔ فار انسٹنس اگر آپ اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنے ایک کامن نشان سے لڑیں تو ہماری 227 سیٹیں جائیں گی، اور ہمارے آپ کے دیکھو 859 وہ سیٹس ہیں اس پورے پاکستان میں۔ اس میں ہم تو سمجھتے ہیں 70% ہمارے پاس پاپولرٹی ہے، لیکن ہمارے پاس جو بھی پاپولرٹی آئیں گی، اگر آپ یہ سارے سیٹیں کر لیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی، تو ابھی تک آپ نے بنیاد رکھ لی ہے اس کی کرپشن کی، ابھی تو آپ نے بنیاد رکھی ہے پھر ہارس ٹریڈنگ کی۔ تو وہ حکومت جو ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں بن کے آتی ہے وہ آپ کو کیسے ڈیلیور کر جاتی ہے؟ آگے پھر سینٹ کا بھی ووٹ ہے، پھر سینٹ میں بھی سپریم کورٹ نے کیوں وہ انٹرٹین کر لیا تھا، ایک ریفرنس کیوں انٹرٹین کر دیا تھا؟ پہلے سارے کیسز میں سپریم کورٹ نے کیوں کہا تھا کہ اگر آپ نے عدالتوں کو استحکام دینا ہے، اگر آپ نے ملک کو استحکام دینا ہے تو آپ نے ہارس ٹریڈنگ کو روکنا ہے، اور سٹیبلٹی تب آ جائے گی جب حکومت سٹیبل ہوگی، اور ہارس ٹریڈنگ سے بنی حکومت کبھی بھی سٹیبل نہیں ہوگی۔ اس لیے ہماری استدعا ہے کہ ساری پارٹیسپیٹ کرے، وہ جو بھی لے لے، اور یہ حق عوام کا ہے، وہ فیصلہ کرے انہیں ووٹ کس کو دینا ہے۔ دیکھیں، پارٹی نشان کا فیصلہ ہائی کورٹ نے کرنا ہے۔ ہم عدالت جا چکے تھے، عدالت نے آرڈر کیا ہے 9 تاریخ کو ہیئرنگ ہوگی۔ عدلیہ پشاور ہائی کورٹ میں چھٹیاں ہیں، وہاں 1 جج اویلیبل ہے لیکن 2 جج نہیں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں روٹین میں ریٹ پٹیشنز جو ہے وہ ڈی بی سنتی ہے۔ وہ جج صاحب نے اس دن بھی آرڈر کر لیا کہ دا فرسٹ اویلیبل ڈی بی کے سامنے یہ رکھ لیں۔ آج کی جو سٹیٹمنٹ خبر ہمیں آئی ہے وہ وفاقی حکومت نے کہا کہ ہمارا اس کے سروکار نہیں ہے، صوبائی حکومت نے کہا کہ ہم اس میں پارٹی بننا نہیں چاہتے، لیکن اس دن جب ہماری ہیئرنگ ہوئی تھی تو دونوں حکومتیں آئی تھی اور بڑا فورسفلی انہوں نے ارگو کر لیا تھا فار وٹ ایور ریزن۔ اب اس مرتبہ ایک بات ضرور ہے، جب ہمارا تو شخانہ کا کیس چل رہا تھا تو نواز شریف صاحب کے وکیل کو انگیج کر کے الیکشن کمیشن لے آئی۔ آج جو پشاور ہائی کورٹ میں ہوا ہے تو جہانگیر ترین کا وکیل انگیج ہو کر کے آیا ہے۔ دیکھیں، آپ الیکشن کمیشن ہے، آپ فری اینڈ فیئر رہے تو سب کے لیے بہتر ہے، یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ ہم آپ سے درخواست ہی کر سکتے ہیں، ہم آپ سے دوبارہ درخواست کرتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ مہربانی کر کے ذمہ داری کا احساس کر لیں، سب کو لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کریں، سب کو ایک جیسا موقع ہونے دیں۔ اس پروسیس میں سے اگر آپ ٹیکنیکل طریقے سے لوگوں کو آؤٹ کریں گے تو یہ بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ عائد ہوگی۔ پھر الیکشن تو ہو جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی آپ کو پریڈکٹ نہیں کر سکے گا۔ ہم دعائی کریں گے کہ اللہ کرے کہ ملک استحکام کی طرف بڑھے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اگر ہائی کورٹ ریسٹور کر لیکن نشان آپ کو نہیں مل رہا
तो क्या दूसरे निशान पे आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, अगर अदलिया रिस्टोर करती हैं और हाई सुप्रीम कोर्ट भी हमें रिफ्यूज़ करती हैं, हमें आज भी अगर वो एक कॉमन सिंबल दे, हमारा इज्तिमा सिर्फ ये कि आप हमें कॉमन सिंबल दे ताकि हार्स ट्रेडर रुक जाए, फ्लोर क्रॉसिंग ना हो, स्टेबल हुकूमत आए, पार्टी जो आपकी वर्कर सपोर्टर वो आपके वोट से बन के आए ताकि वो आपकी डिसिप्लिन की पाबंद हो। जो भी कॉमन सिंबल हमें दें हम कंसिडर कर करके ले सकते हैं, चाहे वो बल्ला हो चाहे वो बल्ले के अलावा हो, अगर ये बल्ला फॉर वट एवर रीज़न नहीं भी देते। और अदलिया हमें कहती है कि हम आपको और निशान अलाट करते हैं, हम कॉमन सिंबल मांग रहे हैं, इसलिए हमें वो चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी सूरत हमारे 227 रिजर्व सीट पे असर नहीं पड़ना चाहिए, किसी सूरत हमारे सारे जो कैंडिडेट हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये हार्स ट्रेडिंग का पेश ख़ैमा होगा। शुक्रिया।